شریعت کا یہ کمال ہے کہ ہر طریق جو آپ کو بتایا ہے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ میں نے آج صبح فجر کے بعد نمازیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو اس زمانے میں اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرنے جائے تو ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ حج تو مخصوص مہینے اور دنوں میں ہوتا ہے، ہر مہینے میں تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کتنے مراحل تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ سچ مچ اور راحت و عافیت کا حج اور عمرہ اگر کوئی شخص کرے تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو خالی داخلہ ہوتا ہے۔ تو لاکھوں کے کمانے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے، کچھ پسینے ٹپکتے ہیں، کچھ سوچ بچار میں انسان پڑتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں بھی اسی طرح تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، اس لیے اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر اس کے کروڑوں اربوں کربوں عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حدیث میں ہے کہ ایک مومن ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکلے، اور وہ اٹھ کے 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہے، فلہو کا حج و عمرہ، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان ثواب ہے، فجر ہم پر فرض ہے، روز ہم کو پڑھنی ہے، تو فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھنا چاہیے۔ آپ اس 20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں گھر جا کر یا اور کسی کام میں لگ کر یا سو کر کون سا کارنامہ انجام دیتے ہیں اور کیا کما لیتے ہیں آپ؟ اگر آپ 2 رکعت اشراق کی پڑھ کر اور آپ کا دل مطمئن ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور وحی کے ارشاد کے مطابق میرا 1 حج اور عمرے کا ثواب اللہ کے ہاں پکا ہو چکا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق المصدوق کہتے ہیں، سچا جس کی ہر بات سچی کر کے دکھائی جائے گی، اللہ کا یہ اعلان اور وعدہ ہے۔ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ شریعت نے کمال یہ کیا کہ معمولی باتوں پر طریقہ سمجھا کر کے بہت بڑا مقام اور اجر عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں خربوزہ کاٹنے کے لیے 1 چاقو کی ضرورت ہے، بندوق اور کلاشنکوف یہ کام نہیں کر سکتا، اور تالا کھولنے کے لیے 1 چابی ہوتی ہے، متعین چابی، اگر وہ چابی نہیں ہے 200 چابیاں اور آئی وہ تالا نہیں کھولے گی۔ ہر موقع اور ہر محل کے لیے شریعت مقدسہ نے اعمال مقرر فرمائے ہیں، اس لیے مسلمان پابند ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق اعمال کر لے اور ان پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے، بدعات سے پرہیز کر لے۔ بدعت کی شکل بظاہر بہت اچھی ہوتی ہے، او میلاد ہو رہا ہے جی، او تماشے بنے ہوئے ہیں، او جلسہ و جلوس، اور بڑے بڑے راہب جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، بڑے نام کے ہیں، یہ کام کے بڑے نہیں ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، بدعتی کو دین آتا ہی نہیں ہے۔ بدعتی کی مثال اس شخص کی ہے جو بہت خوبصورت نظر آتا ہو، لیکن جب آپ نے تحقیق کی تو ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اندھا ہے، اس کے کانوں میں شنوائی نہیں ہے، بہرا ہے، اس کی زبان گونگ ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے مبتدی اس قسم کا بیکار ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کا آخر کار ایمان سلب ہو جاتا ہے، بوقت جانکنی اور زنکدن کے وہ دنیا سے بے ایمان گزرتا ہے، اور اس کی وجہ لکھی ہے کیونکہ اس نے جتنے اعمال کیے تھے اس کا سہارا تھا کہ میں نے عرس منائی، میں نے 11ویں کی، میں کنڈے کرتا تھا، میں جمعراتوں کی پابندی، میں 10واں 20واں چیلم 40واں، میں میلاد شریف بڑے دھوم دھام سے کرتا تھا، میلاد شریف۔ ظاہر ہے اس کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے، بڑے دھوپ برداشت کیے ہیں، بڑے لمبے لمبے جلوسوں میں چلا ہے، اور بڑے بڑے پنڈتوں کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہے، لیکن یہ وہ اعمال ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ تو سنت کے خلاف عمل پر اجر نہیں مل رہا ہے۔ اب جب اس کی روح نکل رہی ہے اس کو نظر آیا، کیا نظر آیا؟ کہ جو کام میں نے کیے ہیں ان کا اجر نہیں،
محالست سادی کے رائے صفا توارفت جز پہ در مصطفیٰ. شیخ سعدی کہتے ہیں محال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے علاوہ کسی اور راستے پر آپ چلے اور آپ منزل مقصود کو پہنچے. نہیں ہو سکتا ہے. محالست سعدی کرائے صفا توارفت جز پہ در مصطفیٰ. یہ کہتے ہم عاشقان نبوت ہیں، ہم نبی کے پیارے ہیں، پیارے اور سنت سے بیزار ہیں. واہ بھائی واہ، یہ تو عجیب کمکل پن ہے. ان کی مثال وہ اس کمکل بوڑھیا کی ہے جس کے گھر میں کسی کا قیمتی شاہین اڑ کر گیا تھا، بہترین باز پالا ہوا. وہ بوڑھیا نے دیکھا کہ وہ باز کے بڑے بڑے پنجے ہیں، تو اس نے کہا یہ تو بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو کینچی لے کے اس کو کاٹ دیا. پھر خیال کیا کہ وہ اس کا چونچ تو زبان سے بھی باہر آیا ہوا ہے، کیونکہ باز کا بڑا چونچ ہوتا ہے، وہ تو اس کا ہتھیار ہے. کینچی لے کر کے اس کا چونچ بھی کاٹ دیا. اب باز سے چیل بنا دیا. جیسے قیمتی باز اس بیوقوف بوڑھیا نے اپاہج کر دیا، معذور بنایا، اس طرح بدعتی نے سنت کے مقابلے میں بدعت کو رواج دے کر کے اپنے آپ کو سب کچھ اپنا کٹوایا، اور بالکل بے نام و نشان ہوگا اللہ کے حضور. جو اعمال اس نے کیے ہیں ان اعمال پر اجر کا وعدہ نہیں ہے، سزا دینے کا حکم ہے. اور جو اعمال سنت کے ہیں وہ اس کو اچھے نہیں لگتے. آپ نے کبھی یہ غور فرمایا؟ ہمارے ہاں جو ہمیشہ جمعہ پڑھتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ بدعت کرتے ہیں، بلکہ بدعت کی وجہ سے سنت سے نفرت کر دیں. اب 2 لمحوں میں سمجھ لیں گے. سنت کے مطابق جو درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ درود ابراہیمی ہے، نماز کے اخیر میں ہے، بیٹھ کر ہے، آہستہ ہے، ہر ایک اپنا اپنا پڑھتا ہے. اب غور کرو، مسئلہ حل ہے یا نہیں؟ آپ ذرا ان کو کہیں کہ درود ابراہیمی پڑھو اور یہ سلام علیکہ یا نبی اور آ گیا تاج والا، اب مصطفیٰ جان رحمت تلا کو سلام، احمد رضا کے گیت گاتے چھوڑ دے. وہ آپ کو کہیں گے آپ وہابی، اور آپ کا دماغ. آپ کا جرم کیا ہے کہ آپ نے وہ درود بتایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. تو میں صاف کہتا ہوں کہ ہر بدعتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت ہے. اور حضرت فرماتے کہ میری سنت سے نفرت مجھ سے نفرت ہے. اور ایک حدیث میں کہ میری سنت کو قصدن چھوڑنا مجھے چھرے سے ذبح کرنے کے برابر ہے. معمولی مجرم نہیں ہے جو آپ کے سامنے رنگ برنگ کی پگڑیاں باندھ کے گھومتے پھرتے ہیں. معمولی جرائم نہیں کرتے وہ. انہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. معاذ اللہ. حضرت تو آسمان و زمین کے سچوں کے سردار ہے. ایسا کرنے والے دونوں جہانوں میں جھوٹے ہو کر کے نکلیں گے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعتی نے جو اعمال کیے تھے جن پر ان کو ناز تھا. میلاد شریف کا مہینہ ہے. کب سے بنا ہے یہ مہینہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کتنی مرتبہ جلسے کرتے تھے؟ اور ابو بکر، عمر و عثمان و علی اور حسنین اور امام ابو حنیفہ اور بخاری نے کون کون سے باب لکھے کہ ربیع الاول کے 1 تاریخ اور 9 اور 12 کو کیسے منائیں گے؟ ذرا یہ دکھایا تو صحیح. اپنی طرف سے بنایا ہے. تو پتہ چلا کہ اس ماہ محترم میں میلاد کے نام پر کوئی جلسہ و جلوس اور محفل جائز نہیں ہے. یہ سنت عمل ہے. یہ سنت ہے. حضرت نے نہیں فرمایا نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا ہے نہ فرمایا. تو آپ ان کو ذرا سامنے کر دیں، وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو غلط کہتے ہیں یا نہیں؟ تو سنت سے نفرت کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ دیکھیں، جو عمل دین کا ہو
اور ہم دین کے ترازو میں اس کو تولیں گے تو وہ دین کا عمل نکلے گا. مثلا ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے. اگر کوئی مسلمان آپ کو ملا اور اس نے آپ کو کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کے بجائے امام شافعی کا پیروکار ہوں، تو آپ اسے غلط کہتے ہیں؟ نہیں، امام شافعی بھی حق امام ہے، کیونکہ ہمارا یہ امام ابو حنیفہ کو ماننا یہ دین کا عمل ہے. دین کے ترازو میں اس کا نتیجہ بہترین ہے. اگر کسی نے کہا کہ میں امام مالک اور امام احمد کی فقہ مانتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں چاروں فقہ برحق ہیں. ان پر کون سا عذاب نازل ہوا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اعمال ساری امت پر مسلط کر رہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ جہنم جانے والے. غزالی کہتے ہیں کہ عین روح نکلتے وقت بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ جن کاموں کو اس نے ثواب اور دین سمجھ کر کیا تھا وہ بدعت کہتے ہیں. اندھیرا ہو گیا، سارا پورا پٹا اندھیرا ہو گیا، اندھیرا. تو فیظن کل الاسلام ہاکذا، وہ سمجھتا ہے کہ سارا اسلام جھوٹا ہے. حالانکہ سارا اسلام جھوٹا نہیں، اسلام اللہ کا دین و مذہب ہے، برحق ہے. جو بدعت تم نے کی تھی یہ جھوٹی تھی. تو وہ تو سارا دلدل میں پھنسا تھا، ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک آ کر سارے کام بدعت کے. شادی کی بدعتیں، منگنی کی بدعتیں، میت کی بدعتیں، قبر جانے کی بدعتیں، ہر مہینے کی علیحدہ علیحدہ بدعتیں. محرم کا مہینہ روافض کو دے دیا اور سفر کا مہینہ بلاؤں کو دے دیا کہ بہت بڑی بلائیں نازل ہوتی ہے اور ذرا ڈر کے بیٹھو. اور ربیع الاول میلادوں کو دے دیا اور ربیع الثانی پیرانی پیر اس کی 11ویں کو دے دیا. تلک اذن قسمۃ ضیزی، کیا ناکارہ اور نالائق لوگوں کی تقسیم ہے. اپنی طرف سے مہینے بانٹ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر رجب آئے گا تو جشن معراج شروع ہو جائے گا، اور شعبان آئے گا تو پھر شب برات شریف کا حلوہ اور شب برات. رمضان میں تو پھر مزے ہیں ان کے. تو فیظنون ان کل الاسلام ہاکذا، یہ خیال کرتے کہ سارا اسلام ہی ایسا ہوگا، حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام تو اللہ کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہے، خیر خواہ ہے، ان کے مددگار ہے. تو دوست کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اس ایمان کی دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو کفر، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نکال کر توحید، ایمان اور سنت کی روشنی کی طرف لا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دوست ہے تو مسلمان بھی اس کے دوست ہوئے. امام ابو حنیفہ سے شرح عقید طحاویہ میں منقول ہے، المومنون کلہم اولیاء الرحمن، سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں سوائے بدعتی اور مشرک کے.